إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی بقا کے لیے، جس سے وہ زندہ رہ سکے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے اہتمام کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے لپٹتا ہے اور وہاں سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سبق اس کو کون پڑھاتا ہے، نہ کوئی استاد ہے اس کا، نہ وہ کسی مکتب اور مدرسے میں گیا ہے۔ یہ شعور اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ یہ شعور اس کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا وہ آتا ہے جب انسان بچپن کی اس لاشعوری زندگی سے شعور کے آنگن میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ اس کے سامنے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے مختلف نظام ہوتے ہیں، مختلف طرز ہوتے ہیں۔ وہ کس طرز کو اختیار کرتا ہے؟ شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے وقت سب سے پہلا اس کو مسئلہ یہی درپیش ہوتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ شعور حاصل کرنے کے بعد جو شخص ہمارے راستے کو اختیار کرتا ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو حسین بنا دیتا ہے، زندگی کے جملہ مسائل اور جملہ الجھنوں سے نکال کر اس کو بالکل ایک سلامت سیدھے راستے پر چلنے والا انسان بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن زندگی کے زندہ مسائل کو جا کر ٹچ بھی کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ پہیلیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ نکتے بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ بجھارتوں کی کتاب نہیں ہے، یہ چٹکلوں کی کتاب نہیں ہے، یہ فصاحت و بلاغت کی کتاب نہیں ہے، یہ برکت اور فضیلت کے لیے اس کو پڑھا جائے اور اس کے فیض حاصل کیے جائیں، یہ کتاب، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ آج قرآن حکیم نے اسی موضوع کو چھیڑا ہے کہ ان ھذا القرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن، یہ نہیں کہا یہ ان القرآن نہیں کہا، ان ھذا القرآن، یہ قرآن۔ یہ اس میں اشارہ جہاں لگاتے ہیں، یہ کسی چیز کو عزت دینی ہو، اس کو تقریم دینی ہو، اس کو خاص بنانا ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ عزت والا قرآن جو ہے، یہدی، یہ راستہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم، وہ راستہ جو قائم نہیں، اقوم ہے۔ قائم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اقوم کہتے ہیں جب بہت زیادہ سیدھا راستہ۔ بہت سارے راستے زندگی کے یہاں موجود ہیں، بہت سارے زندگی کے نظام یہاں موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم جو نظام دیتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے، یا اقوم، یہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اس سیدھے راستے کا ثمر کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یبشر المومنین، یہ مومنوں کو بشارت عطا کرتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے، مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ لیکن صرف مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے نہیں، کہ اپنے نام کے ساتھ میں مومن لکھوا لوں، اپنے نام کے ساتھ میں مسلم لکھوا لوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤں تو یہ مجھے خبریاں سنائے گا، نہیں۔ مومن کے ساتھ دو شرطیں قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ہیں، اور یہاں بیان نہیں کی ہیں، بلکہ جہاں جہاں قرآن نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، وہاں وہاں یہ دو شرطیں ساتھ ساتھ بیان کی۔ وہ کون سی دو شرطیں ہیں؟ کہ یعملون السیئات، ایک ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اگر خالی ایمان ہے اور اس کی پشت کے اوپر عمل صالح نہیں ہے تو یہ بھی کسی کام کا نہیں۔
اور اعمال صالحہ موجود ہیں لیکن اس کی پشت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو یہ بھی کسی کام کا نہیں۔ بہت سارے کافر لوگ یہ سرائیں بناتے ہیں، NGOs چلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، پشت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو قرآن کے نقطہ نظر سے ان کی ساری یہ ساری کوشش اور محنت اور قربانی ضائع ہے۔ تو یہاں دو شرطیں ہیں، ایک ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ ایمان یوں سمجھیں کہ ایک بیج ہے اور اس کے اوپر جو خوبصورت فصل اگتی ہے یا خوبصورت پھل آتے ہیں وہ عمل صالح۔ اگر ایمان کا بیج ہی کمزور ہے کہ اس کے اوپر کبھی خوبصورت پھل آ ہی نہیں، جتنا اچھا بیج ہوگا اتنے اچھے پھل آئیں گے، اتنی اچھی فصل ہوگی۔ تو عامل الصالحات، اور خوشخبری کیا دی ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، یہ کہ ان کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کیا ہے۔ اور عمل صالح کی ایک تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کام کے اوپر میرے پاک رسول کے عمل کی سنت کی ٹھاپ لگی ہوئی ہے وہ عمل صالح۔ خوبصورت سے خوبصورت کام آپ کر گزریے لیکن اس کی کوئی سند میرے پاک رسول کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی شریعت سے نہیں ملتی ہے تو خوبصورت سے خوبصورت ترین کام بھی قرآن کے نقطہ نظر سے عمل صالح نہیں۔ کچھ لوگ اپنے ذہن لڑا کر نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، متعارف بھی کراتے ہیں اور جاہل لوگوں کو اپیل بھی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں یہ کون سا برا کام ہے جی۔ بھائی برا کام ہے یا نہیں ہے، یہ برائی ہی کافی ہے کہ اس کی سند پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ جمعے کے دن میں 2 رکعتیں جمعے کی پڑھتا ہوں، ہفتے کے دن میں 4 رکعتیں بھی پڑھ لو تو میرے کس کام کی ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ تو جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے، ہفتے کے دن تو نہیں پڑھا جاتا ہے جی۔ ظہر کی نماز کے وقت عصر کی نماز کے وقت ظہر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی جملہ معاملات میں آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید نے عمل صالح ہر اس کام کو کہا ہے جس کام کی پشت کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ تو فرمایا ان لہم اجر کبیرہ، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ یہ کھلا لفظ استعمال کر دیا۔ اجر کبیر تو میرے عزیز دوستو سب سے بڑا اجر کبیر یہ ہے کہ آپ کی جب سانس نکلے تو آپ کو جنت نظر آ جائے، یہ سب سے بڑا اجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جہاں جا رہے ہیں مزے ہی مزے، کوئی اندیشہ، کوئی کھٹکا، کوئی خطرہ، کوئی پریشانی اب ہے ہی نہیں۔ یہ اجر کبیر تو اصل اجر کبیر تو ہے یہ۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ قرآن زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہر وہ عیب، ہر وہ اخلاقی برائی جو انسانی زندگی میں انسانی زندگی کو بدصورت بناتی ہے، قرآن اپنے ماننے والوں کو اس سے بچاتا ہے، اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد